الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، یہ 1442 ہجری کا محرم الحرام ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے یہ روز و شب آج اس ماہ مبارکہ کی 8 تاریخ ہے۔ یہ روز و شب یہ 8، 9، 10 یہ روز و شب مجھے اور آپ کو راکب دوش مصطفیٰ راحت جان علی مرتضیٰ جگر گوشائے فاطمۃ الزہرا عاشقوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقاء کی شہادت ہمیں یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین کو، ان کے گھرانے کو، ان کے انصار و مددگاروں کو میدان کربلا میں ان دنوں میں گھیر لیا گیا تھا۔ چاروں طرف حضرت امام حسین
ان کا گھرانہ، ان کے مددگار، یہ سب گھیرے میں تھے۔ یزیدی لشکر نے، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے، شامی اور عراقی افواج نے میدان کربلا کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا کہ حضرت امام حسین اس میدان سے نکلنے نہ پائیں۔ ان کا محاصرہ تھا اور کاتب تقدیر نے یہی سرزمین ان کے لیے مقرر کی تھی۔ ان کی موت کے لیے، ان کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی سرزمین مقرر کی تھی۔ حضرت امام علی مقام مکے سے آئے تھے یہاں۔ جب مکے سے آ رہے تھے، دوستوں، اقارب ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوفہ جا رہا ہوں۔ کوفہ یہ عراق کا ایک بڑا شہر ہے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ مجھے میرے حامیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے مددگاروں نے، میرے حامیوں نے مجھے بلایا ہے۔ انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ وہ ساتھ دیں گے اور اللہ کے رسول کا نام اونچا کریں گے۔ جو لوگ ملنے آئے ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر، حارث ابن ابو بکر۔ انہوں نے کہا کہ کوفے والے تو آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، وہ آپ کے جھنڈے تلے اللہ کا نام اونچا کریں گے، یزیدی اقتدار کا خاتمہ کریں گے، لیکن جو آپ کو بلا رہے ہیں یہ بتائیں کہ وہاں افسران کس کے ہیں؟ وہاں سرکاری اداروں میں افسران کس کے ہیں؟ تمام ادارے کن کے ماتحت ہیں؟ وہاں حاکم یزید کا ہے، وہاں انتظامی افسران یزید کے ہیں، سارے عمال اور سارے حاکم یزید کے ہیں۔ کیا کوفہ کے وہ لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں انہوں نے ان افسران کو کوفے سے باہر نکال دیا ہے؟ وہ افسران نکل چکے ہیں، یزیدی حاکم کوفہ چھوڑ چکے ہیں۔ جب ان کے حاکم موجود ہیں اور پھر آپ کوفہ جائیں گے تو کیا وہ سرکاری افسران، وہ عمال، وہ حکمران آپ کو کوفہ میں داخل ہونے دیں گے؟ وہ آپ کو کوفہ میں قطعاً داخل ہونے نہیں دیں گے۔ کوفے والے آپ کو ان سرکاری افسروں سے اور یزیدی افسران سے لڑانا چاہتے ہیں۔ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ ارادہ ترک کر دیں۔ یہ مشورے بڑے بڑے اہل علم نے دیے۔ حضرت امام حسین یہ بھی کم پائے کی شخصیت نہیں تھی کہ یہ معمولی شخصیت ہو، یہ پورے عالم اسلام کی آنکھ کا تارا تھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم نے جو مجھے مشورے دیے میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تم نے اچھے مشورے دیے مگر ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ فرمایا قضاء و قدر کا جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ حضرت امام مکے سے چل پڑے، کوفہ آ رہے ہیں، 50 مددگار آپ کے ساتھ ہیں، 22 آدمی آپ کے گھرانے کے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، اپنے لڑکے ہیں، 22 آدمی خاندان نبوت کے ہیں۔ حضرت امام جب کوفہ کی طرف چل پڑے تو عبید اللہ ابن زیاد کو جاسوسوں نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی
کہ امام چل پڑے، ان کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفے میں آ جائیں گے تو پھر سرکاری افسروں کی اور سرکاری عمارتوں کی خیر نہیں رہے گی، یہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اس لیے انہیں روکو، ان کا راستہ روکو، وہ آنے نہ پائیں۔ حضرت امام کا راستہ روک لیا، جگہ جگہ ناکے لگ گئے، جگہ جگہ انہوں نے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ حضرت امام حسین کو حر ابن یزید ریاحی نے جو 1000 کا دستہ لے کے آ رہا تھا روک دیا۔ حضرت امام نے فرمایا کیوں روکتے ہو؟ کوفہ ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے حکم یہ ہے کہ 1 انچ بھی آگے بڑھنے نہیں دوں گا، 1 قدم آپ آگے نہیں بڑھا سکتے کوفہ کی طرف، آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، میں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت امام نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، یہ سرکاری افسران ہوتے ہیں اس طرح، وہ اپنی حکومت کے وفادار ہوتے ہیں، جو انہیں حکم ملتا ہے اس حکم کو وہ کر گزرتے ہیں۔ امام نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، کس بنا پر تو ہمارا راستہ روکے گا؟ اس نے کہا کہ یہ جملہ اگر کوئی اور مجھے کہتا تو یہ جملہ میں اسے جواب میں کہتا، مگر یہ آپ کی ماں کو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں بڑے مرتبے والی ہے، بڑے مقام والی ہے، لیکن آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لوگوں کے بھیجے ہوئے مجھے خطوط آئے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے کوفے میں کہ ہمارا حاکم نہیں ہے، ہمارا حکمران نہیں ہے، آپ آئیے اور ہماری حکمرانی کیجئے، آپ آئے اور ہمارا امام اور پیشوا آپ بنے۔ میں ان کوفہ والوں کی درخواستوں پر، ان کے خطوط پر اور ان کے بھیجے ہوئے پیغامات کی بنا پہ آیا ہوں۔ حر نے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، آپ کیوں آئے ہیں؟ میں صرف اپنے حاکم کا حکم بجا لانا جانتا ہوں، میرے حاکم کا، میرے افسر کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو 1 قدم آگے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا چلنے دو ہمیں، تم بھی آگے جا رہے ہو، ہم بھی آگے جا رہے ہیں، ہمیں چلنے دو، کوئی صلح کی شکل نکل آئے، کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ معاملہ ختم ہو جائے۔ حر نے کہا کہ ہم بھی کوفہ چل رہے ہیں، پھر چلیں ہمارے ساتھ۔ جب میدان کربلا آیا تو یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس بیابان کو، اس ریگستان کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے عقر کہا، کسی نے اور نام بتایا، ایک صاحب نے کہا کہ ھذا کربلا، یہ کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کان ھذا کربلا فھذا موضع سفک دماء، اگر یہ کربلا ہے تو یہی سرزمین آل نبوت کے خون سے سیراب ہوگی، یہی ہماری شہادت گاہ ہے، ہم اپنی شہادت گاہ میں آ گئے ہیں۔ فرمایا خیمے لگا لو، یہیں رہنا ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ حر نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ اگلے دن اور فوج آ گئی اور آ گئی، بہت بڑا لشکر حضرت امام کے مقابلے پر جمع ہو گیا۔ پانی بھی انہوں نے بند کر دیا کہ کسی طریقے سے یہ مجبور ہو جائیں، کسی طریقے سے یہ بیعت کرنے کو اور یزید کی حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہو جائیں۔ حضرت امام نے یہ تمام مصائب برداشت کیے، یہ تمام مشکلات آپ نے اور آپ کے گھرانے نے، آپ کے بچوں نے، آپ کی بیویوں نے، آپ کی بہنوں نے اور آپ کے مددگاروں نے برداشت کیے، مگر ظالم حکمران کے آگے سر نہیں جھکایا کہ آپ سر جھکا دیں۔
آپ ان کے فرما بردار ہو جائیں۔ لشکر آ گئے، 8 محرم، 9 محرم کو انہوں نے نقارے بجا دیے، اعلان جنگ کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، چند آدمیوں کو، کہ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ آج ہم سے جنگ نہ کرو، آج رات ہمیں مہلت دو، پھر کل جو ان سے ہو سکے وہ یہ کر لیں۔ انہوں نے مہلت دے دی کہ اور پیاسے ہو جائیں، اور کمزور ہو جائیں، تلوار اٹھانے کے لائق نہ رہیں، لڑنے کی قوت ان کی ختم ہو جائے۔ ایک رات کی مزید مہلت دے دی۔ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا میدان کربلا پر۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام رفقا کو، تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ رات کا اندھیرا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تم نکل جاؤ، چلے جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ، میرے رشتہ داروں اور میرے بیویوں اور بہنوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں صرف میرا خون درکار ہے۔ جب یہ مجھے پالیں گے اور قتل کر دیں گے تو پھر تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی تمہارے خلاف کیس نہیں بنے گا، کوئی مقدمہ تمہارے خلاف درج نہیں ہوگا کہ تم نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا۔ جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں راستے سے، ان کے راستے کا بڑا پتھر میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے، میری موجودگی میں یہ وہ نہیں کر سکتے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، میری موجودگی میں یہ وہ بے حیائیاں، یہ وہ بدکاریاں اور حرام خوریاں نہیں کر سکتے، اس لیے یہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جب یہ مجھے پالیں گے تو تمہاری حاجت ان کو نہیں ہوگی۔ یہ حکمرانوں کے طریقے ہیں کہ حرام کھائیں، کرپشن کریں، بدعنوانیاں کریں، فحاشیاں کریں، شراب نوشیاں کریں، رقص و سرود کی محفلیں برپا کریں، اور ہمارے راستے پر کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ روکنے والا مسافر کربلا حضرت امام حسین ہے۔ ان کا دبدبہ، ان کا رعب عالم اسلام میں ان کا مقام یہ تھا کہ یزیدی حکومت وہ تمام کام نہیں کر سکتے تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے حضرت امام حسین کی موجودگی میں۔ فرمایا یہ مجھے راستے سے ہٹا دیں گے، تمہارے خلاف کوئی پرچہ نہیں کٹے گا، کوئی تھانہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا، تم ان کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ مجھے ہلاک کرنا، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے ساتھی وفادار تھے، یہ صبر و رضا کے پیکر تھے۔ بیک زبان ہو کر سب نے جواب دیا کہ اگر آپ کو ہم چھوڑ دیں، چلے جائیں، ہماری جانیں بچ جائیں تو ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے؟ کب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں گے؟ کتنی عمر ہماری ہوگی؟ آج آپ کے ساتھ بے وفائی کر لیں اور کل حشر کے میدان میں رسول اللہ کہیں کہ جب میرا یہ نواسہ مصائب میں گر گیا تھا، ہر طرف سے یہ تکلیفوں کے گٹھا ٹھوپ اندھیروں میں تھا، اس وقت تم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس وقت تم نے بے وفائی کی ان کی، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کئی بار ہمیں موت آ جائے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے سب کو دعائیں دی کہ جاؤ، سو جاؤ، نمازیں پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، پھر موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی کی آخری شب ہے، یہ آخری رات ہے ہماری زندگیوں کی، رب کو بھی راضی کر لو، توبہ استغفار بھی کر لو اور آرام بھی کر لو تاکہ تازہ دم ہو جاؤ صبح ان ظالموں سے لڑائی کے لیے۔ حضرت امام اپنے خیمے میں، آپ کے رفقا اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ حضرت امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ شب عاشور کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کرنی ہے قرآن کی۔
یہ ہے میرے امام کی سنت، یہ ہے میرے امام کا طریقہ۔ میرے امام نے یہ سکھایا ہے، آوارہ گردی نہیں سکھائی کہ 10ویں محرم کی رات کو ساری رات آوارہ گردی کرو، آوارہ گردی نہیں سکھائی، قرآن کی تلاوت سکھائی۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اونگ آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور نے سینے سے لگایا اور فرمایا میرے لختے جگر، جو کچھ تم پر گزر رہی ہے تمہارا نانا اس سے نہ واقف و بے خبر نہیں۔ میرے لختے جگر صبر کرنا، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، تیرے قدموں میں لرزش نہ آنے پائے۔ اور حضور نے دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا، معبود میرے نواسے کو تو نے صبر کی دولت سے نوازا ہے، انہیں اور صبر عطا کر اور انہیں استقامت عطا کر۔ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جو شب عاشور ہے 10ویں محرم کی رات، فرماتے ہیں اس رات ایک بہت بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون میدان کربلا میں جھاڑو دے رہی ہے، میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ اس بزرگ نے اور عورتوں سے جو ساتھ تھی ان سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے، یہ کون عورت ہے؟ بتایا گیا یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاتون جنت ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں۔ اس بزرگ نے کہا تم ان کی خادمائیں ہو، تم ان کی نوکرانیاں ہو، وہ جھاڑو دے رہی ہے تم دیکھ رہی ہو۔ ان خادماؤں نے کہا کہ وہ ہمیں یہ زمین صاف کرنے نہیں دے رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس زمین میں جھاڑو میں خود دوں گی، اس لیے کل جب میرا لخت جگر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کے زین سے اس زمین پہ گرے تو اس کے جسم میں کوئی کنکر نہ چبھے، زمین اس کے لیے میں صاف کر رہی ہوں۔ شب عاشور حضرت امام حسین نے یہ رات اللہ کی یادوں میں گزاری، یہ ذکر خدا بندی میں گزاری، اور صبح ہو گئی، آپ نے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے عرض کی کہ میرے معبود یہ سر ہمیشہ تیرے ہی آگے جھکا ہے، آگے بھی یہ تیرے ہی آگے جھکتا رہے، کسی اور کے آگے اسے نہ جھکانا۔ میرا ضمیر ہمیشہ تجھ سے مخلص رہا ہے، میرا دل ہمیشہ تجھ سے اخلاص والا رہا ہے، کہیں میرے ضمیر میں ارتعاش پیدا نہ ہو جائے اور کہیں میں اپنے ضمیر کو ان کے ہاتھ فروخت نہ کر دوں۔ مجھے ضمیر فروشوں میں سے نہ بنانا، مجھے ان میں سے بنانا کہ جس نے سر ہمیشہ تیرے آگے جھکایا ہے اور ہمیشہ تیرے ہی آگے جھکتا رہے۔ انہوں نے پھر نقارے بجائے اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 50 رفقا، تلواروں کی جنگ، نیزوں کی جنگ، یہ یزیدیوں سے لڑتے رہے۔ 50 رفقا شہید ہو گئے، 50 مددگار شہید ہو گئے، اب صرف آپ کے گھرانے کے لوگ رہ گئے۔ حضرت علی اکبر رہ گئے، حضرت امام حسن کی اولاد 4 بیٹے، حضرت علی کے 4 لڑکے، حضرت امام حسین کے یہ 4 بھائی تھے۔ یہ شمر دل جوشن ان کا ماموں تھا جو لشکر یزید کے اندر سپہ سالار بنا ہوا تھا، یہ ان کا قریبی عزیز تھا۔ یہ خاندان نبوت رہ گیا۔ اب یہ خاندان نبوت رسول اللہ کے چمنستان کے یہ پھول جاتے تھے اور یزیدی لشکر ان کو مسلتا تھا۔ حضرت امام حسن کے 4 لڑکے، ان میں ایک حضرت قاسم تھے، یہ چاروں لڑکے گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت زینب حضرت امام کی بہن کے 2 لڑکے عون و محمد، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس نے حضرت سکینہ کو دیکھا، علی اصغر کو دیکھا
کہ پیاس سے بے چین ہیں، جوش میں آئے اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اس طرح یہ بے قرار پیاس سے، مشکیزہ کندھے پہ رکھا، تلوار ہاتھ میں لی، دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ حضرت امام نے فرمایا میرے بھائی دریائے فرات پر موت کے سوا کچھ نہیں ہے، آج پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں ان بچوں کی پیاس بجھانے کی اپنی کوشش کروں گا۔ انہوں نے مشکیزہ بھرا، چلو اٹھایا، منہ کے قریب لائے، پینے والے تھے کہ آواز اندر سے آئی، ضمیر نے پکارا کہ عباس تو اپنی پیاس بجھانے نہیں، تو سکینہ اور علی اصغر کی پیاس بجھانے آیا تھا۔ وہ چلو پھر دریا میں ڈال دیا، مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، تلوار ہاتھ میں، اور گھوڑے کو خیموں کی طرف دوڑایا۔ 4000 کا لشکر دریائے فرات پر لگا ہوا تھا، 4000 سپاہی دریائے فرات پہ لگائے گئے تھے کہ حسینی خیموں میں ایک بوند پانی کی نہ جانے پائے۔ ان سے لڑتے ہوئے، ان کا نرغہ توڑتے ہوئے خیموں کے قریب پہنچے۔ عامر سعد نے تازہ دم دستوں کو آواز دی کہ یہ مشکیزہ خیموں میں اگر پہنچ گیا تو یہ لڑائی پھر ختم ہونے والی نہیں ہے، اس مشکیزے کا پانی بہاؤ، ان پر تیر اندازی کرو اور انہیں آگے بڑھنے مت دو۔ اب آگے بھی فوج، پیچھے بھی فوج، پیچھے والے بھی آ رہے ہیں جو دریا پہ تھے، آگے بھی فوج۔ حضرت عباس دونوں فوجوں کے درمیان ہیں، اس درمیان میں پانی بھی بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں کہ پیچھے سے کسی بزدل نے اس کندھے پر وار کیا جس پر مشکیزہ تھا۔ آپ نے پھرتی کے ساتھ مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور دائیں کندھے پہ رکھا، پیچھے سے دوسرے نے وار کیا، مشکیزہ پھر گرنے لگا۔ آپ نے جلد سے جلد مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، اس کے تسمے کو دانتوں سے پکڑا کہ کسی طریقے سے یہ پانی پہنچ جائے، لیکن انہوں نے مشکیزے پر تیر مارے، پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ اب تلوار کن ہاتھوں سے چلائے، گھوڑے کی لگام کس سے پکڑے؟ گھوڑے سے گر گئے اور پکارا کہ میرے بھائی حسین آؤ مجھے سنبھالو۔ حضرت امام نے فرمایا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرے لشکر کا علمدار مارا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت علی اکبر اب تیار کھڑے تھے، حضور حضرت امام کے لڑکے 18 سالہ جوان بیٹے وہ بھی میدان میں گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت امام کو بیویوں نے کہا کہ علی اصغر بہت بے چین ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، پیاس نے بے قرار کر دیا ہے، آپ جائیں اور لشکر یزید کو یہ بچہ دکھا دیں، ہو سکتا ہے کوئی اولاد والا ہوگا، اسے رحم آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیویوں ان میں کوئی رحم والا نہیں ہے، وہ سارے سنگ دل ہیں، انہیں جب ان بچوں پر رحم نہیں آیا ہمارے اور بچوں پر تو ان پر کیسے رحم آئے گا؟ تم کہتے ہو تو چلا جاتا ہوں۔ حضرت امام علی اصغر کو لے گئے، 6 مہینے کا بچہ ان کے سامنے اٹھایا اور کہا کہ یہ کسی کی بیعت نہیں جانتا، یہ حکومت اور حکمرانی کے اسرار اور بھیدوں سے واقف نہیں ہے، یہ معصوم بچہ ہے، تمہارے نبی کا نواسا ہے، اس کی پیاس بجھا دو۔ آج اس کی پیاس بجھاؤ گے، کل قیامت کی مشکلات میں میں تمہارے کام آؤں گا، وہاں میں تمہارے مشکلات کو حل کروں گا۔ ایک ظالم نے تیر کمان میں لگایا اور اس زور سے اس نے کمان کو کھینچا کہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کے پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام نے خون چہرے پہ لگایا اور فرمایا سنگ دلو، حشر کے میدان میں تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں اس خون کے ساتھ جاؤں گا، اس بے گناہ کا خون یہ میرے چہرے پر ہوگا۔ حضرت علی اصغر وہ بھی شہادت نوش کر گئے۔ اہل علم لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ علی اصغر
پانی کے لیے بے چین نہیں ہو رہا تھا، ان کی بے قراری پیاس کی وجہ سے نہیں تھی، وہ شہادت کے لیے بے چین اور بے قرار تھے کہ جس طرح سب نے جام شہادت نوش کیا ہے میں بھی ان شہیدوں کے صف میں ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بے قراری شہادت کے لیے تھی، یہ شہادت کے لیے آپ کی بے چینی تھی۔ حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اب حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے، حضرت امام خیمے میں آئے تو انہوں نے نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، فرمایا کہ تم سلامت رہو گے، تمہاری نسل مجھ سے چلے گی، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، میرے نائب ہو، اپنی بہنوں کو اور اپنی پھوپھیوں کو اور شہیدوں کی ان خواتین کی حفاظت اور دیکھ بھال کرو گے، تم بھی شہید ہو جاؤ تو ان خواتین کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت امام نے سر پہ رسول اللہ کا امامہ رکھا، حضرت حمزہ کا سپر آپ نے اپنی پشت پہ رکھا، حضرت علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور خیمے میں آئے اور سب کو رخصت کیا اور فرمایا کہ صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑنا، بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، واویلا نہ کرنا، ہم صابروں کی اولاد ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ حضرت امام ان کے سامنے آ گئے، درندوں کے آگے، انہوں نے حضرت امام کو تیروں پر برچھیوں پہ لیا اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرا دیا۔ شمر ذل جوشن آگے بڑھا کہ سر کاٹے، آپ نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کر لینے دے، مجھے رب کے آگے یہ سر جھکا دینے دے۔ سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں شمر نے سر تن سے جدا کر دیا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی عنایتیں ہیں۔ اللہ کی عنایت نہ ہوتی تو ان قدموں میں کب کا ارتعاش آ چکا ہوتا، یہ کب کے پسپا ہو چکے ہوتے، یہ کب کے یزیدی لشکر کے ساتھ مل چکے ہوتے۔ انہوں نے حق کا دامن چھوڑ دیا ہوتا، انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہوتی، مگر پسپائی اختیار نہیں کی، اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور جان دے دی اور قیامت تک آنے والے ظالموں کو خوف زدہ کر دیا۔ ظالم ظلم کے دوران ڈرتا ہے کہ کہیں حسینی کردار والا میرے سامنے نہ آ جائے، کوئی حسینی کردار کا حامل میرے سامنے کھڑا نہ ہو جائے۔ قیامت تک ظلم کو اور ظالموں کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی قربانی ہے۔ اللہ تعالی حضرت امام پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے رفقا پر اپنے بے شمار رحمت نازل فرمائے، ان کی محبت پر ہمیں قائم رکھے۔ ان باتوں میں نہ آنا جو آج کل لوگ کرتے پھرتے ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو اور ان کو دیکھو، ہم اس لائق ہیں کہ ان پہ تنقید کریں؟ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہمارا علم کیا، ہمارا تقویٰ کیا، ہماری پرہیزگاری کیا کہ ان پر تنقیدیں کرتے پھریں؟ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا، ان میں شامل ہونا جن کا اعتقاد یہ ہے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ یا اللہ اسی صف میں، اسی جماعت میں ہمیں زندہ رکھ اور شہدائے کربلا کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔